پیارے بچوں، پھولوں کو رنگ کیسے ملے؟ کسی زمانے میں یہ سارے پھول اتنے خوبصورت اور رنگ برنگے نہیں ہوتے تھے، ان میں خوشبو بھی نہیں ہوتی تھی۔ ہر صبح یہ کھلتے، دن بھر مہکتے اور شام کو مرجھا جاتے تھے۔ ان کی بس اتنی ہی کہانی تھی۔ جن پودوں پر یہ کھلتے تھے وہ انہیں بوجھ سمجھتے تھے۔ پودوں کی دیکھ بھال کرنے والے یعنی مالی بھی ان سے اکتائے رہتے تھے، کیونکہ ان کی وجہ سے انہیں روزانہ صفائی میں زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی۔ پھول جب آپس میں باتیں کرتے تو یہی باتیں کرتے، ایسے جینے کا کیا فائدہ جب سب ہمیں ناپسند کرتے ہوں۔ پھول یہ سوچ سوچ کر بہت افسردہ ہو جاتے تھے، لیکن وہ صرف سورج کو دوست سمجھتے تھے۔ اگر ان کی دوستی کسی سے تھی تو وہ سورج تھا۔ ایک دن سب پھولوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی مشکل سورج کے سامنے پیش کریں گے اور اس سے مناسب حل معلوم کریں گے۔ سورج ان کا قریبی دوست اور ہمدرد تھا۔ اس کی پہلی کرن انہیں جگاتی تھی۔ پھول سورج سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ جیسے ہی سورج آرام کرنے جاتا، سب پھول غمگین ہو کر مرجھا جاتے۔ جب سورج نے پھولوں کی بات سنی تو وہ بہت زور سے ہنسا اور انہیں تسلی دینے کی خاطر کہنے لگا، کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ مجھ جیسا طاقتور اور چمک دمک رکھنے والا تمہارا دوست ہے؟ پھول کہنے لگے، ہمیں تمہاری دوستی پر فخر ہے، مگر انسان اور ان کے ننھے منھے معصوم بچے ہماری طرف دیکھتے بھی نہیں۔ ہمیں بڑوں کی پرواہ نہیں ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے ہمیں بہت پیارے لگتے ہیں۔ کوئی ایسی ترکیب نکالو کہ بچے ہماری طرف متوجہ ہوں۔ سورج نے پھر کہا، اس بات کی فکر مت کرو، مجھے دیکھو، میں تم سے دوستی کرنے میں کس قدر بے غرض ہوں۔ نہ تم میں رنگ ہے اور نہ خوشبو، مگر میری دوستی میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ پھولوں نے کہا، تمہاری بے غرضی دیکھ کر ہم بھی تمہیں دیکھ کر جیتے ہیں، ہم تمہیں دیکھ کر آنکھیں کھولتے ہیں، جیسے ہی تم جاتے ہو ہم بھی مرجھا جاتے ہیں۔ تمہارے جانے کے بعد ہمیں دنیا سونی لگنے لگتی ہے۔ سورج نے تھوڑی دیر تک پھولوں کو دیکھا اور کہا، میرے بھولے بھالے دوستوں، مجھے بہت دکھ ہے کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ میرے پاس تمہارے سوال کا کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ انسان میری سمجھ ہی میں نہیں آتے۔ پھول حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کیونکہ وہ سورج کو سب سے عقل مند اور سمجھدار سمجھتے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ دنیا میں کوئی ایسی بات بھی ہو سکتی ہے جو سورج کی سمجھ میں بھی نہ آتی ہو۔ انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا، ارے ایسی کون سی بات ہے ان انسانوں میں جو تم جیسے عقل مند کی سمجھ میں بھی نہیں آتی؟ سورج نے کہا، بہت معمولی بات ہے مگر بہت عجیب ہے۔ یہ انسان عجیب طبیعت رکھتے ہیں، کبھی تو مجھ سے دور بھاگتے ہیں اور کبھی میرے بغیر سی سی کرتے ہوئے مجھے تلاش کرتے ہیں۔ گرمیوں میں مجھ سے چھپتے ہیں اور سردی کا موسم آئے تو میرے بغیر انہیں چین نہیں پڑتا۔ بھلا میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ انہیں کیا پسند ہے اور کیا ناپسند؟
سورج یہ جواب دے کر آگے بڑھ گیا۔ پھول گہری سوچ میں پڑ گئے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ انہیں سب سے زیادہ اعتماد سورج پر تھا، مگر اس نے مدد کرنے سے معذوری ظاہر کر دی تھی۔ پھول سورج کے جواب سے مایوس نہیں ہوئے۔ اب انہوں نے کسی اور سے مشورہ کرنے کا ارادہ کیا۔ ایک پھول نے مشورہ دیا کہ انہیں ہوا سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ وہ دنیا بھر میں گھومتی ہے، شہروں شہروں کی سیر کرتی ہے اور بہت تجربے کار ہے، اس کا مشورہ درست ہوگا۔ مگر بعض پھولوں نے اعتراض کیا۔ انہوں نے کہا، سورج کی بات یاد کرو، اس نے کہا تھا کہ انسان کا کیا بھروسہ، کیونکہ اس کی فطرت میں ٹھہراؤ نہیں ہے۔ یہ بات ایسی ہے کہ اس کی روشنی میں ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے۔ مگر اس کا ہوا سے کیا تعلق؟ ایک پھول نے سوال کیا۔ جن پھولوں کو اعتراض تھا انہوں نے کہا، ذرا دیکھو ہوا کا اپنا مزاج کیسے بدلتا رہتا ہے، گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا، جس کا یہ حال ہو اس سے مشورہ کس کام کا۔ ہوا بیچاری اپنا نام سن کر مشورہ دینے کے لیے رکی تھی، مگر اپنے بارے میں پھولوں کی رائے سن کر جھنجلا گئی اور غصے میں چل پڑی۔ اس کا غصہ دیکھ کر پھول لرز گئے، کچھ تو گھبرا کر زمین پر گر گئے۔ پھول پھر اس سوچ میں پڑ گئے کہ اب کس سے بات کریں۔ اتنے میں ان کی نگاہیں چند چھوٹے چھوٹے بچوں پر پڑیں، جن کے چہرے خوشی سے جگمگ جگمگ کر رہے تھے، آنکھیں ستاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ وہ قہقہے لگاتے ہوئے ادھر سے ادھر دوڑ رہے تھے۔ پھول سر اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگے کہ بچے کیا کر رہے ہیں۔ پھولوں نے دیکھا کہ ایک خوشنما تتلی ہوا میں اڑتی پھر رہی ہے، کبھی دائیں جانب اڑتی ہے، کبھی بائیں جانب نکل جاتی ہے، کبھی بچوں کے بالکل قریب آ جاتی ہے تو کبھی ان کی پہنچ سے دور ہو جاتی ہے۔ وہ بچوں کی خوشیوں میں مگن تھی اور ان کی خوشیوں میں اضافہ کرنے کے لیے ہوا میں طرح طرح کے کرتب دکھا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بچے اسے پکڑ کر دم لیں گے، مگر وہ ان کے ارادوں سے بے پرواہ ہو کر ان کے قہقہوں میں گم تھی۔ پھولوں کو تتلی پر بہت رحم آیا۔ جیسے ہی تتلی ان کے قریب آئی، سب پھولوں نے ایک جھرمٹ بنا کر اسے اپنے درمیان چھپا لیا۔ تتلی بھی بہت تھکی ہوئی تھی، اس نے سکون کا سانس لیا۔ بچے تھوڑی دیر تک تو تتلی کو ڈھونڈتے رہے، پھر کسی اور کھیل میں مصروف ہو گئے۔ پھولوں نے تتلی سے پوچھا، تم بچوں سے خوف زدہ نہیں تھیں؟ اگر تم ان کے ہاتھ آ جاتی تو وہ تمہیں زندہ نہ چھوڑتے۔ تتلی ہنسی اور بولی، تمہارا شکریہ کہ تم نے میری مدد کی، مگر میں بچوں کی خوشی میں خوش ہوتی ہوں۔ پھولوں نے پھر کہا، وہ تمہارے خوبصورت پروں کے سارے رنگ خراب کر دیتے اور پھر بھی تم ان سے خوش ہوتی۔ تتلی نے کہا، ہاں، دراصل مجھے جو رنگ ملے ہیں وہ بچوں کو خوش کرنے کی وجہ سے تو ملے ہیں۔ پھولوں کو اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ اس دن سے پھولوں نے ننھے منھے بچوں کو خوش کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ قدرت نے اس کے بدلے میں انہیں رنگ اور خوشبو دے دی۔ تتلی اور پھولوں کی دوستی بھی اسی دن سے شروع ہوئی تھی۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی لوگوں کے لیے اچھا برتاؤ کریں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ہر کسی سے خوش مزاجی سے بات کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ بدلے میں ہمیں بھی وہی لوگوں کا سلوک دیکھنے کو ملے گا۔ ٹھیک ہے؟ آپ سب کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں بتائیں۔ وقت والسلام، السلام علیکم، اللہ حافظ۔